بے شک اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ آج ہم آپ کو امریکہ سے تعلق رکھنے والی فاحش اداکارہ جینیسا کی کہانی سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جینیسا بیان کرتی ہے کہ میں ایک مدر پدر آزاد معاشرے میں پیدا ہوئی تھی، اسی لیے مجھے بھی فحاشی کی لت لگ گئی۔ میں بہت خوبصورت تھی، میرے چار بوائے فرینڈ تھے، ہر رات ان میں سے کوئی نہ کوئی سوتا تھا۔ غلاظت و فحاشی کی وجہ سے مجھے گلے کا کینسر ہو گیا جو کہ ناقابل علاج تھا۔ میری حالت کو دیکھ کر میرے گھر والوں نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا، جہاں میں اپنی موت کا انتظار کرتی رہی۔ جب میں تکلیف کی شدت سے تڑپ دی تو مجھے لوگ بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتے تھے، جس سے میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میرا مرض بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، علاج ممکن نہیں تھا، اور وہ ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر اپنے فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جینیسا کہتی ہے میں نے وہاں اپنے دوستوں اور بوائے فرینڈ سے مدد مانگی، مگر کسی نے بھی میری مدد نہیں کی۔ میرے وہ بوائے فرینڈز جو میرا جسم حاصل کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، اب مجھے ضرورت تھی تو کوئی مجھ سے بات کرنے کو بھی تیار نہ تھا۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی کے اب تھوڑے ہی دن بچ گئے۔ میری مدد کرنا تو دور کی بات، کئی بار بلانے کے باوجود کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ موت سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات تھی کہ میرے حسن کے دیوانے اب مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے تھے۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اسی دوران اس ادارے میں ایک پاکستانی نوجوان کو کلینر کے طور پر رکھا گیا۔ اس ادارے میں وہ واحد مسلمان تھا اور اس کا رویہ سب مریضوں کے ساتھ انتہائی نرم تھا۔ اس ادارے میں سب سے کم عمر مریضہ میں تھی، باقی سب مریض مجھ سے بڑے تھے، تو اس نوجوان کو مجھ پر بہت رحم آتا تھا۔ جب میری تکلیف بڑھ جاتی اور میں چلانے لگتی تو سب سے پہلے وہی آتا تھا میرے پاس۔ وہاں موجود مریضوں کو اپنی ماں بہن کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس ادارے کے سب لوگ اس نوجوان سے محبت کرتے تھے۔ جینیسا کہتی ہیں کہ جب میں نے اس نوجوان سے اس کی رحم دلی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس کی وجہ اس کا پیارا مذہب اسلام ہے۔ اس نے میری بیماری کا پوچھا تو میں نے اس کو شروع سے آخر تک اپنی کہانی سنائی۔ وہ واحد انسان تھا جس نے مجھے سہارا دیا اور کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی صحرا میں پیاس سے تڑپتے انسان کو اچانک پانی مل جائے۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اب بھی میں مزید جی سکتی ہوں۔ مجھے لگا کہ جتنا ٹائم بچا ہے اسے موت کے انتظار میں گزارنے کی بجائے اپنی بیماری سے لڑنا چاہیے۔ دوسری طرف میں اپنی رپورٹس دیکھتی جن میں موت کا ٹائم تک درج تھا تو پھر مایوس ہو جاتی۔ اس پاکستانی نوجوان نے مجھے اسلام کے بارے بتانا شروع کیا اور ایک انسان کا واقعہ سنایا۔ اس کو گلے کی تکلیف تھی تو اسے کہا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ تم کو صحت بخشے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ قرآن پاک ہر بیماری، تکلیف، دکھ، رنج اور غم کا بہترین علاج ہے، تم بھی اسے پڑھ کر دیکھو، جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جینیسا کہتی ہے یہ بات سن کر میں حیران ہوئی اور مجھے لگا وہ نوجوان مذاق کر رہا ہے۔ جہاں میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے وہاں نوجوان کی بتائی ہوئی کتاب سے کیا ہوگا، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اپنی بیماری تکلیف سے مجبور تھی، اسی لیے پاکستانی نوجوان کی بات مان لی تو اس نے مجھے وضو کا طریقہ سکھایا اور قرآن پڑھانا سکھایا۔ وہ قرآن مجید اپنے ساتھ لاتا تھا اور مجھے آ کر پڑھاتا۔ جب میں اس لاریب کتاب قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو چند ہفتوں میں ہی میری حالت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ میں جتنی دیر قرآن پاک پڑھتی خود کو بالکل نارمل محسوس کرتی اور میری تکلیف میں واضح اور خاطر خواہ کمی ہو گئی۔ میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کیا۔ جب وہ نوجوان وہاں موجود نہ ہوتا اور میری تکلیف بڑھتی تو میں وہ آیات تلاوت کرنے لگ جاتی تھی جس سے میری تکلیف ختم ہو جاتی۔ وہ نوجوان وہاں 1 سال تک رہا اور اس دوران میں نے قرآن مجید کے 2 سپارے پڑھنا سیکھ لیے اور آخری 10 صورتیں بھی زبانی یاد کر لی۔ ڈاکٹرز کی طرف سے میری موت کا بتایا ہوا ٹائم بھی گزر گیا اور میں زندہ تھی تو میرے دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے۔ جب رپورٹس آئیں تو ان میں کینسر کے علاوہ ایک اور بیماری تھی، وہ قابل علاج تھی۔
तो मेरा इलाज शुरू किया गया। जब मेरे दोस्तों और घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुझसे मेल मिलाप शुरू कर दिया। डॉक्टर समेत हर कोई हैरान था, ये मौजज़ा कैसे हुआ, सबका रिपोर्ट्स कैसे गलत हो सकती हैं। कुछ अरसा बाद मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई तो मैंने उस पाकिस्तानी नौजवान को बहुत तलाश किया, उसका नंबर भी बंद था। मुझे लगा शायद वो अपने मुल्क वापस चला गया हो, लेकिन मैं सिर्फ एक बार उससे मिलकर उस फरिश्ता सिफत इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसकी वजह से मुझे दूसरी जिंदगी मिली थी, लेकिन अफसोस मुझे वो कभी ना मिला। फिर मैंने एक इस्लामिक सेंटर जाकर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम बदल कर फातिमा रख लिया। मैं अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे उस गलाजत से निकाल कर एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का मौका दिया। ये थी एक फातिमा की कहानी, कैसे उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत नसीब फरमाई और वो कुफ्र की गलाजत से निकल कर दीन इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुई। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में।